بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، کیسے آپ؟ آئی ہوپ یو ویری ویل۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی مخلوق کے بارے میں جس کی قسم اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کھائی ہے۔ وہ مخلوق کون ہے؟ وہ مخلوق ہے گھوڑا۔ جی ہاں، گھوڑا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گھوڑے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کیا فرمایا ہے؟ اور دوستو، گھوڑے کو عربی میں الخیل کہتے ہیں، معنی ہے اکڑ کر چلنے والا، کیونکہ اس کی چال میں بھی اکڑن ہوتی ہے، اسی لیے گھوڑے کو الخیل کہتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے گھوڑے کی قسم قرآن کریم میں اس کی خوبی بتانے کے لیے کھائی ہے کہ قسم ہے اس گھوڑے کی جو ہانپ کر دوڑتے ہیں، اور وہ جہاد کے گھوڑے ہوتے ہیں، اور وہ گھوڑے دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت یزید بن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اپنی انگلیاں اپنے گھوڑے کے ماتھے پر پھیر رہے تھے۔ اللہ پاک نے بھلائی کو گھوڑے کے ماتھے پر باندھ دیا ہے۔ حضرت عبد الانس سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبرستان کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فاتحہ پڑھنے کے بعد کہ میری یہ خواہش ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم تو میرے صحابہ ہو، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ابھی تک نہیں آئے ہیں۔ صحاباؤں نے عرض کیا، آپ ان کو کیسے پہچان لیں گے؟ یہ میری امت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے پاس بہت سارے گھوڑے ہوں اور ان کے اوپر سفید نشان ہو، اور وہ گھوڑے بھیڑ میں مل جل کر کھڑے ہوں، تو کیا وہ اپنے گھوڑے کو نہیں پہچان پائے گا؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ضرور پہچان لے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری امت کے لوگ بھی اسی طرح سے آئیں گے، ان کے چہرے پر وضو اور نماز کے نور چمک رہے ہوں گے، اور کوثر ان کے سامنے میں رکھوں گا، اور جو حصہ نماز پڑھتے وقت زمین پر ہوتا ہے وہ سفید ہوگا، وضو کے پانی سے دھل جاتا ہے وہ حصہ چمکے گا۔ اور ایسی حالات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے علاوہ کسی اور کی امت میں نہیں ہوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ پاک نے گھوڑے کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اتر کی ہوا سے فرمایا کہ میں تجھ سے ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو میرے دوستوں کے لیے عزت اور دشمن کے لیے ذلت کی وجہ بنے گا۔ ہوا نے کہا کہ اے اللہ رب العزت، تو شوق سے ایسا جانور کو پیدا کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہوا سے گھوڑے کو پیدا فرمایا، اسے فرمایا کہ میں نے تجھے عربی کی نسل سے پیدا کیا ہے، اے کو تیرے ماتھے پر گانٹھ دے کر باندھ دیا ہے، اور تیری پیٹھ پر مال لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جائے گا، اور تیری روزی کا مالک بھی میں خود ہوں گا، تیری ضرورت تیرے مالک کو بھی ہوا کرے گی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے انہی الفاظوں کو سن کر انہی الفاظوں میں جواب دیتے ہیں۔ اور جب فرشتوں کو یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑا پیدا کیا ہے تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے پیارے رب، ہم تیرے فرشتے تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں بھی ہمارے لیے کوئی انعام ہے؟ یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے ایسے گھوڑے پیدا کر دیے جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح اونچی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں میں جن کی چاہے مدد کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گھوڑے اس دنیا میں آباد ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ میں تیری ہنہناہٹ سے کافروں کو ذلیل کروں گا، اور اس آواز میں اتنا خوف پیدا کر دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیدا کیے ہوئے سبھی جانوروں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس کو چاہو میری مخلوق میں سے پسند کر لو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو پسند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، تم نے عزت کو پسند کیا ہے، جب تک یہ زندہ رہے گا عزت کی زندگی جیے گا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے اوپر سے گھوڑے نکلتے ہیں اور اس کے نیچے سے بھی گھوڑے نکلیں گے، اور وہ کبھی بھی کوئی گندگی نہیں کریں گے، اور ان کے قدم وہاں تک پڑھیں گے
जहाँ तक इनकी निगाह जाएगी लोग उनके ऊपर सवार होकर इधर उधर उड़ते फिरेंगे और उनको उड़ता हुआ देखकर नीचे दर्जे के लोग कहेंगे कि ऐ अल्लाह ताला, इनको ये इनाम किस वजह से मिला है। तो अल्लाह ताला उनसे फरमाएंगे कि रातों को जागकर मेरी इबादत किया करते थे और तुम सोते रहते थे, और ये जागकर मेरी इबादत करते रहते, ताजुद पढ़ा करते थे, तुम खाते पीते रहते थे और ये रोज़ा रखा करते थे, ये खर्च किया करते थे और तुम माल और दौलत को जमा किया करते थे, तुम बुज़दिल थे और ये मेरे लिए जंग लड़ा करते थे। फिर वो मान लेंगे और सबसे पहले जो पैगंबर घोड़े पर सवार होंगे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, इसलिए घोड़े को आराफ कहते हैं। और इससे पहले वो और जंगली जानवरों की तरह ही था। और जिस वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कावे की बुनियाद को उठवाने का हुक्म दिया और ये भी फरमाया कि मैं तुमको एक ऐसा खजाना दूंगा जिसको मैंने खास तुम्हारे लिए ही रखा हुआ है। अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हज़रत जिब्राइल अमीन के ज़रिए से एक हुक्म भेजा और बाहर जाओ और खजाने को हासिल करने के लिए दुआ मांगो। और आपको दुआओं के अल्फाज भी नहीं मालूम थे, आप ये भी नहीं जानते थे कि मांगना क्या है। और फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह ताला की तरफ से दिल से एक ख्याल आया और आपने सर झुकाया और दुआ मांग ली। और जितने भी जानवर थे वो सब आपके पास आए और सब ने आपकी फर्मा बरदारी में सर झुका दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबियों से फरमाया कि तुम घोड़े पर सवार हुआ करो, क्योंकि ये तुम्हारे बाप हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की विरासत है। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे घोड़ों से सबसे ज़्यादा मोहब्बत है। ये थी कुछ चंद खास मालूमात घोड़े के बारे में। अल्लाह ताला ने घोड़े को सबसे ज़्यादा जानवरों में इज्जत बख्शी है कि घोड़ों को फरिश्ते का भी सवारी बनाया है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी सबसे ज़्यादा घोड़े को पसंद फरमाया है। और घोड़ा एक ऐसी मखलूक है कि सवारी सामान ढोने के लिए और जंगों में भी इनसे काम लिया गया है। तो ये थी कुछ खास मालूमात घोड़े के बारे में। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।